وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ یہ اللہ نے کتابیں اس لیے نازل نہیں کی، یہ مقدس اوراق ان کو سنبھال کے طاقوں میں سجا کے رکھ دو، الماریوں میں سجا کے رکھ دو، اس لیے نہیں آئی کتابیں۔ کتابیں اس لیے آئی ہیں کہ زندگی کے تمام فیصلے ان کے مطابق کیے جائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، انجیل والے، انجیل کو ماننے والے، ان پر لازم ہیں کہ وہ فیصلے کریں۔ انجیل کو ماننے والے بھی، اور انجیل جس پہ نازل ہوئی، صاحب کتاب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری قوم، پوری ملت، ان کو یہ حکم ہو رہا ہے وَلْيَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا، وہ احکام، وہ قانون، وہ دستور جو اللہ نے نازل کی، اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو منزل من اللہ احکام یا اللہ کے نازل کردہ اوامر احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اولئک هم الفاسقون، وہ فاسق ہیں۔ فسق کیا ہوتا ہے، فاسق کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ہمارے سامنے ایک تصور ابھرتا ہے، ایسا گناہگار آدمی جس کو اصولوں کی پرواہ ہی نہ ہو، کوئی ضابطہ سامنے رکھے ہی نہیں، تمام اصول و ضوابط پھینک ڈالے، پرواہ ہی نہیں ہے، فاسق، فسق و فجور۔ اور پھر وہ اپنی شہرت سے پریشان نہیں ہوتا۔ کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں، کوئی بھلے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھلے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی ایک چھوٹی سی بات بھی کہہ دی جائے تو وہ محسوس اتنا کرتے ہیں، وہ گھر بیٹھ جاتے ہیں میرے متعلق ایسی بات۔ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ لالی لوئی تو کی کرے گا کوئی، لالی لوئی تو کی کرے گا کوئی۔ وہ عربی میں کہتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب شرم ہی اتار ڈالی پھر جو مرضی کرتے رہو، پھر پرواہ نہیں اس کی۔ تو حکم یہ ہوا کہ اہل انجیل کے مطابق فیصلے کریں، اور اس میں بھی دو باتیں خاص کر قابل غور اور قابل ذکر ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ کتاب الہی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے اگر فیصلہ نہ کیا، یہ عام سی بات نہیں ہے کہ بات کہہ دی اور بس ٹھیک ہے، نہیں، پھر انجام بھی بتا دیا۔ پہلے حکم، پھر حکم نہ ماننے کا انجام یہ واضح کر دیا، اور فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کی کتاب، اللہ کے احکام و اوامر کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہ فاسق ہیں۔ اور اس حکم میں تورات آئی، تورات نے پہلی کتابوں کی تصدیق کی، انجیل آئی، اس نے تورات کی تصدیق کی، کتاب آخری قرآن مجید کا جب نزول ہوا تو اس نے پہلی سب کتابوں کی تصدیق اور تائید کی۔ یہ نہیں قرآن نے کہا
پچھلی ساری شریعتیں غلط تھیں، کبھی قرآن نے یہ نہیں کہا. اور یہ بھی نہیں کہا کہ ان کی جو حیض جو حالت موجود ہے وہ ساری کی ساری ٹھیک ہے. یہ مضمون آگے آ رہا ہے. اس کتاب نے کس طرح نکھار پیدا کیے، کس طرح وضاحتیں کی، اس کی توضیحات کتنی پیاری ہیں، وہ ساری بات آگے آ رہی ہے. البتہ جب یہ حکم آ گیا انجیل میں بھی تورات میں بھی، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اس میں یہ بات بھی سامنے آ گئی، اب ان پر لازم ہے بنی اسرائیل پر، اہل کتاب پر، کہ وہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. وہ کیسے؟ اس سے یہ نکتہ کیسے نکلا؟ یہ اس طرح نکلا ہے، الذین یتبعون الرسول الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. وہ لوگ جو نبی امی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، وہ یجدون پا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، مکتوباً لکھا ہوا ان کے سامنے موجود ہے، لفظ واضح ہے، ورق صفحہ سطر لفظ حرف گواہی دے رہا ہے. مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی انجیل میں بھی ان دونوں کتابوں نے بتا دیا تھا، دونوں نبیوں نے بتا دیا تھا کہ ہمارے بعد ایک آخری نبی آنے والا ہے، اسمہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، اور سب کو لازم ہے کہ جب وہ آ جائیں پھر کسی اور کی بات نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کی موجودگی میں ایسی جس طرح ایک بندہ ورق گردانی کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات کا ورق تھا، اس طرح پکڑ کے بیٹھے ہیں، حالانکہ اس کے مطابق عمل نہیں کیا، کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میں اس کو مانتا ہوں. حضرت عمر کے ہاتھوں میں ورق دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر انوار، چہرہ پر رحمت متغیر ہو گیا، رنگ تبدیل ہو گیا. عمر یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی آپ بولے نہیں، ساتھی بول پڑا. عمر دیکھتے نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار کی طرف آپ نہیں دیکھ رہے؟ آپ دیکھیں تو صحیح. وہ عمر جس کا سب کچھ قربان ہے، جس کو یہ مقام ملتا ہے کہ دنیا جانتی ہے اس کی غیرت اور جلال کو، اور شیطان بھی خائف ہے اس کے جلال سے، وہ رستہ بدل لیتا ہے، اس پہ کپ کپی طاری ہوتی ہے کہ میرے اس فعل کی وجہ سے، میری اس نادانی کی وجہ سے، میں تو لاشعوری میں یہ بات کر رہا ہوں. تورات کو ماننا، اس کے ماننے کا دعویٰ کرنا، انجیل کو ماننا، اس کے ماننے کا دعویٰ کرنا تو دور کی بات ہے، ہاتھوں میں پکڑ کر نبی کی موجودگی میں، قرآن کی موجودگی میں، یہ سبق ہے پوری کائنات کے لیے. ان کا دور بیت گیا، اب دور آخری ہے، اب دور قرآن ہے، اب دور محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ
یہ بتا رہا ہے، یہ حکم چیخ چیخ کر بتا رہا ہے، تمام وہ چیزیں غائب کر دو جو تم نے خود سے اس میں شامل کی ہیں، بلکہ اب قرآن کے نزول کے بعد، نبی رحمت کی بعثت کے بعد تم اپنی کتابیں بند کر دو۔ اب اگر کتاب کھولی جائے گی تو وہ ایک ہی کتاب ہے، اس کا نام ہے قرآن۔ تو اس من لم یحکم بما انزل اللہ، اس سے مراد یہ بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے۔ بلکہ ایک اور بات، اہم نقطہ ایک اور بھی ہے، پچھلی آیات میں 3 لفظ آئے ہیں۔ ایک جگہ آیا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو کتاب الہی کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 اور آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، پہلے کافر کہا پھر ظالم کہا، اور پھر 47 جو آج کی آیت ہے اس میں فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، پہلے کافر کہا پھر ظالم کہا پھر فاسق کہا۔ تو یہ تینوں جرائم کہہ لیں، سزائیں کہہ لیں، انجام کہہ لیں اس شخص کے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتا اور آپ کے مقام کو نہیں مانتا۔ پہلی کتابیں بتا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت ایک نظام بنایا ہے انسانوں کی ہدایت کا اور رہنمائی کا، اور اسی نظام کا حصہ نہیں بلکہ تکمیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا۔ پھر پہلے قرآن مجید نے انجیل کی اور صاحب انجیل دونوں کی تعریف کی اور دنیا کو پیغام دے دیا لوگوں، ہم بے توقیری نہیں کرتے، بد لحاظی نہیں کرتے، ہم انبیاء کا احترام کرتے ہیں، کتابوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو نہیں مانتے جو تم نے خود سے اس میں شامل کر لی ہیں۔